امیر المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی ایک معزز، مالدار اور عالی نسب خاتون تھی جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مالی حوالے سے عرب میں اس قدر مضبوط و مستحکم تھی کہ زمانہ اسلام سے قبل ہی اہل عرب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملکۃ العرب یعنی عرب کی ملکہ اور مالکہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حسن، صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا۔ کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بیرون ملک بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا اور امیر المؤمنین ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی دولت وارفتگی سے لوٹائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر فرمایا کرتی تھی کہ کاش میرے پاس اور دولت ہوتی تو میں اسلام اور بانی اسلام پر لوٹاتی رہتی تاکہ اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مالی امداد کی بدولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی اور بے نیاز ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہی دست پایا تو مالدار بنا دیا۔ ہر وہ مصیبت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام میں پیش آتی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود بھی تکلیفیں سہتی تھی۔ دن بھر کی تبلیغ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجھے ہوئے دل اور مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں قدم رکھتے تو امیر المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک محبت امیز مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرجھائے ہوئے چہرے کو پھر سے تر و تازہ کر دیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت باندھتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے میں ہمہ وقت تیار رہتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک زندہ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان و سکون کا سبب بنی رہی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا لا رہی تھی، ابھی پہنچنے بھی نہ پائی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے، انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک بڑا خوشنما اور پرسکون مکان تعمیر کروایا ہے جو موتیوں کا ہوگا، جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں ہے، اس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شریک حیات چنا تو اہل عرب اور حاسدین اس گھرانے کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شدت سے اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا کہ حضرت ابو طالب اور ان کا گھرانہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کئی ماہ تک شام ابی طالب میں
میں محصور رہے۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمانوں پر جو عرصہ حیات تنگ رہا، اس عرصے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ثابت قدمی کے ساتھ ان تکالیف کا مقابلہ کیا۔ شعب ابی طالب میں محصوری کے عرصے میں امیر المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت خاصی متاثر ہوئی تھی۔ جب واپس گھر آئیں تو شدید بیمار پڑ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رفیق حیات کے علاج، خبرگیری اور دل جوئی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محصوری کے دوران اپنے چچا حضرت ابو طالب اور اپنی رفیقہ حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی اور ساتھ دینے کو اکثر اوقات یاد فرماتے تھے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد 10 رمضان المبارک کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئی۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو طالب کی رحلت کے 35 دن کے بعد رحلت فرمائی۔ روایات کے مطابق اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ردا اور جنتی ردا میں کفن دیا اور مکہ کے بلائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ حجون کے دامن میں واقع جنت المعلی میں سپرد خاک کیا۔ تدفین کے وقت حجون کے قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لحد پاک میں تشریف لے گئے اور پھر اس میں حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات کے دوران دوسری کوئی اور شادی نہیں کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی تکلیف دہ گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ پشت پناہی کرنے والے چچا حضرت ابو طالب کے بعد باوفا شریک حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت کے صدمات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد اثر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں مددگار اور غم گسار ساتھیوں کو کھو دیا۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غم و اندوہ سے دوچار ہوئے کہ اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا اور 1 سال عمومی سوگ کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، جب تک ابو طالب اور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھے میرے دل میں کبھی غم و اندوہ داخل نہیں ہوتا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس قدر اہم تھی کہ اس خاتون عظیم کی رحلت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مصیبت قرار دی۔ امیر المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ کفر میں مبتلا تھے، اس وقت میری آواز پر لبیک کہا، جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے اس وقت مجھے اپنے مال و دولت میں برابر کا شریک قرار دیا، جب لوگوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی پر مجھے اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتا تھا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس رشک کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اکثر یاد فرمایا کرتے تھے، اور اکثر یہ بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح فرماتے اور اس میں سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو تلاش کر کے گوشت بھجواتے تھے۔ ایسے موقع پر بعض مرتبہ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ایسا خیال ہے جیسے دنیا و آخرت میں ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کوئی بیوی ہی نہیں۔
یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ بہت بہترین خاتون تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ذریعے اولاد سے نوازا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمران اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج فرعون ہے۔